بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں خالد مجید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ملاقات. اور ملاقات اس وقت بہت خوبصورت ہو جاتی ہے جب ہمارے پاس اسٹوڈیو میں بہت خوبصورت سی شخصیت آئی ہوتی ہے, ہنستی کھیلتی مسکراتی ہمیشہ کی طرح تر و تازہ. اور آج کی تر و تازہ خوبصورت شخصیت سلطان رومیل. بہت شکریہ سر, آپ آئے, خوشی ہوئی. تھینک یو. سلطان صاحب, شوبز کے حوالے سے اپنا ایک مقام, آئی ایس پی آر کی اویئرنیس کے حوالے سے اپنا ایک مقام ہے. اس کے بعد اے این ایف, اس کا ایک اپنا مقام ہے. یہ ساری چیزیں اکٹھی ہو کے ایک سلطان رومیل کے سریر میں ہیں. اور کیا کیا ہیں وہ ہم بات چیت کریں گے تو پتہ چلے گا. جناب, اصل میں آپ کیا ہیں؟ تھینک یو ویری مچ جناب خالد مجید صاحب. پہلے تو آپ کو یہ پروگرام میں ہم آئے ہیں, آپ نے عزت بخشی, تھینک یو ویری مچ. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو اتنی ساری چیزیں ہیں نا, یہ ہم آپ جیسے سینئر لوگوں سے سیکھتے ہیں. جیسے آپ صحافی بھی ہیں, انٹلیکچوئل رائٹر, بہت کچھ ہیں جو بتانا شروع کریں تو شاید پروگرام میں یہی ٹائم لگ جائے گا. تو آپ اچھے لوگوں کو بلاتے ہیں یہاں. سوال میں نے کیا ہے, آپ سوال کا جواب دیں جی. سوال کا جواب یہی ہے جی, یہ چیزیں جو ہے نا, یہ شوق ہے آپ جیسے لوگوں کو دیکھ کے کہ ہم بھی جو پیغام یا جو ڈیوٹی ہماری ہے وہ ہم آگے تک ڈلیور کر سکیں. اس لیے ہم نے ہر پروگرام کرنے کی کوشش کی ہے کہ یار جو بھی اچھی کاز ہے اس کو سامنے لے کے آئیں اور کریں, اس کام کو کریں, آگے بڑھائیں. ایونٹ مینجمنٹ مشکل کام ہے. ڈرامہ ڈائریکشن, ڈرامہ پروڈیوسنگ, یہ سب چیزیں کے بارے میں آپ کچھ بتائیں کہ کب سے شروع کیا. ایونٹ آرگنائزنگ بہت ٹف فیلڈ ہے, بہت واسٹ فیلڈ ہے. یہ جو ڈائریکشن ہے یہ بھی ایک فیلڈ ہے, پروڈکشن ایک فیلڈ, لیکن جو ایونٹ آرگنائزنگ ہے نا, اس میں آپ کو پورا آرگنائز کرنا ہوتا ہے. آرگنائز کر کے ڈیولپ فارم میں لا کے سامنے پبلک کو دکھانا ہوتا ہے, یا جو آپ کا کلائنٹ ہوتا ہے اس کو ڈیلیور کرنا ہوتا ہے. اس کے لیے آپ کو حاضر دماغ اور ایوری ٹائم ریڈی, اور جسے جو سلوگن ہے آلویز ریڈی فار ایکشن, کہ وہ آپ کو ہائی الرٹ رہنا پڑتا ہے, ہر چیز کا دیکھنا پڑتا ہے, ادارے کا بھی, پروموشن کا بھی, اور آرٹسٹ کا بھی, اور اس چیز کو ڈیلیور کرنا بہت ٹف کام ہے. اے این ایف, ٹھیک ہے جی, یہ کیا چیز ہے اور اس میں آپ کا کیا رول ہے اس کے حوالے سے. یہ نارکوٹکس کنٹرول بورڈ کے حوالے سے نہیں, کچھ یہ اینٹی نارکوٹکس فورس ہے. اچھا, تو وہ کنٹرول بورڈ, پھر اوپر وہ سویلین جو گورنمنٹ ہے وہ کنٹرول بورڈ ہے, پھر اس طرح یونائٹڈ نیشن بھی اس میں شامل ہے. یہ پورا ایک گروپ ہے. تو آپ لیکن اس کے کوآرڈینیٹر ہیں. اس میں وہ برانڈ امبیسڈر آپ کہہ لیں, Ambassador یوتھ ہیں. امبیسڈر, جو یوتھ امبیسڈرشپ پروگرام ہے, اچھا, اویئرنیس کے پروگرام, جتنے بھی ہم اویئرنیس کے پروگرام کرتے ہیں, جیسے ڈرگ برننگ سرمنی ہوگی, اس میں وہ اینٹی نارکوٹکس فورس کی واک ہو گئی, وہ پھر امبیسڈرشپ کے پروگرام, پھر یونیورسٹیز سے کوآرڈینیشنز, پھر پروگرام, یعنی ٹوٹلی اویئرنیس کے پروگرام کو ہم سامنے لے کے آتے ہیں. اسی طرح کالجز یونیورسٹی کے لڑکے لڑکیاں میں ہمارے ساتھ یوتھ امبیسڈر ہوتے ہیں. ویری گڈ یار, یہ تو بہت اچھی بات ہے. مطلب بچوں کو, بڑوں کو جو ڈرگ کے سے دور کرنے کے حوالے سے ایگزیکٹ. جو چیزیں ہیں. اچھا, اسی طرح آپ آئی ایس پی آر کے ساتھ بھی ہیں, وہاں پہ بھی کوئی اویئرنیس کے پروگرام وغیرہ آپ کرتے ہیں یا کہ انٹرٹینمنٹ کے پروگرام ہیں؟ دیکھیے وہاں بہت سارے پروگرام ہیں. اب آئی ایس پی آر ایک بہت بڑا ڈپارٹمنٹ ہے, لیکن اس میں ایک شعبہ ہے پروڈکشن. اچھا, مینس کہ جو ان کی آئی ایس پی آر کی موویز ہوتی ہیں, فلمیں ہوتی ہیں, ان کو پریمیئر شو کروا دینا, ان کا ریڈ کارپٹ کروا دینا, اس کو آگے شوٹنگز وغیرہ کا سین ہوتا ہے. پھر وہ پروگرام ہوتے ہیں اویئرنیس کے پروگرام ہوتے ہیں. کوئی بھی ایک میسج ہوتا ہے جو چلایا جاتا ہے, جیسے پچھلے دنوں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ آپریشن رد الفساد کا ایک میسج تھا. پھر میسج کے سانگز وغیرہ, مختلف سانگز وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ یہ سارے اویئرنیس سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. وہ بھی اویئرنیس کا ہے, وہ بھی میسج ہے, اس کو ہم نے آگے ڈیلیور کرنا ہوتا ہے. تو ہماری والنٹیئرز ہم حاضر ہوتے ہیں ہر کام کرنے کے لیے. اچھا 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 اچھا. ڈرامہ ڈائریکشن بھی آپ نے اسٹیج کے حوالے سے بھی کی, ٹی وی کے حوالے سے بھی, پھر ڈاکومنٹریز بھی سب کچھ کی. تو یہ ساری چیزوں کو مینیج کرنے میں 24 گھنٹے یار زندگی میں, اور دن میں 24 گھنٹے کیسے مینیج ہوتا؟ دیکھیں وقتاً فقتاً اپنے آپ کو بزی رکھنا چاہیے. جو ٹیلنٹ ہے وہ سامنے لے کے آنا چاہیے. جو ٹیلنٹ یعنی کہ جو کام آپ پرفارم کر سکتے ہیں تو وہ کوئی اور بھی پرفارم کر سکتا ہے. اگر آپ کے پاس فیسلٹی اویلیبل ہے, آپ پلیٹ فارم یوز کر سکتے ہیں. آپ کے پاس پلیٹ فارم ہے, آپ کسی کو پلیٹ فارم دیں, کسی کو آگے لے کے آئیں. کسی کو آگے لانے کے لیے یہ چیزیں کرنی پڑتی ہیں. پروڈکشن کرنی پڑتی ہے, ڈائریکشن کرنی پڑتی ہے, ڈرامے لکھنے پڑتے ہیں, چلانے پڑتے ہیں. تو پھر ہی کوئی ٹیلنٹ سامنے آئے گا نا. ادروائز تو آپ بیٹھے ہوئے تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ایسا لوگ تو ٹانگیں کھینچتے پھرتے ہیں یار, کوئی بندہ کراس نہ کرے. آپ عجیب آدمی ہیں کہ ہر مہینے بعد ایک نیا ٹیلنٹ انٹروڈیوس کرانے کے لیے ان کے پروگرام ترتیب دے رہے ہوتے ہیں. یہ نئے ٹیلنٹ کے حوالے سے آپ کا کیا وہ آرگنائزنگ کرتے ہیں؟ دیکھیں نئے ٹیلنٹ کے حوالے سے یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی ایک شوق ہے.
अच्छा। کہ اگر میں خود آرٹسٹ بننا چاہتا ہوں, سنگر بننا چاہتا ہوں, تو اسی طرح اور لوگ بھی ہیں جن کی وشز ہیں, خواہشات ہیں, لیکن پاکستان میں ٹیلنٹ ہی ادھر ہے کوئی کہ کمی پوری نہیں ہے، دنیا کوئی میں کمی نہیں پھیلا ہوا ہے. تو ان کو آگے لانے کے لیے اگر یہ صحرا میرے سر جاتا ہے تو اس سے اچھی اور کون سی بات ہے. اسی طرح بہت سارے لوگ جو ہیں جنہوں نے ہمیں بھی تو انٹروڈیوس کروایا, ہمیں بھی لے کے آیا, یار یہ راستہ بھی دکھایا, یہ راستہ بھی دکھایا, یہ کام ہے, یہ کام ہے, تو اسی طرح ہمیں بھی دکھانا چاہیے آگے. روشنی اسی کو کہتے تو ہیں. آپ اس میں کامیاب رہتے ہیں؟ جو نئے ٹیلنٹس شو کرتے ہیں آپ, یا نیا ٹیلنٹ جو انٹروڈیوس کراتے ہیں, وہ کہیں آپ ہی کی ٹانگیں تو نہیں کھینچنا شروع کر دیتے ہیں؟ نہیں جی, دیکھیں یہ تو اللہ تعالیٰ نے روزی رزق سب کا, رسپیکٹ عزت رسپیکٹ اللہ کے ہاتھ میں ہے, روزی رزق بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. آپ جتنا آگے پھیلائیں گے اتنا ہی آپ کی رسپیکٹ بڑھتی رہے گی. میرا تو یہی خیال ہے, اسی خیال سے ہم آگے چلتے رہتے ہیں. اچھا, ایک ڈرامہ آپ نے, مجھے یاد ہے کہ پنڈی آرٹ کونسل, راولپنڈی آرٹ کونسل میں ایک ڈرامہ تھا, وہ ایسا نہیں ہوتا, بہت کم ہوتا ہے کہ ایک یا دو, ایک شو چلتا ہے, وہ واحد ڈرامہ تھا جو 3-4 دن چلتا رہا. ایگزیکٹ. وہ آپ نے پروڈیوس کیا تھا, ڈائریکٹ کیا تھا, اس کے بارے میں کچھ تھوڑا سا بتائیے. جی, اس کو پروڈیوس ہی کیا تھا میں نے. وہ عشق ممنوع ڈرامہ تھا. عشق ممنوع, بالکل. وہ ہے ہمارے شہزادہ امین شہزادہ صاحب اچھا. اور رانا کاشف صاحب, ان کا ڈرامہ تھا. اس کو پروڈیوس کیا تھا, اس کو مینیج کیا تھا. اس کو مینیج کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو ڈسپلنائز کیا تھا کہ اس کی انوگرل سرمنی کی, ہم نے اسکرپٹ ڈسٹریبیوشن سرمنی کی, پھر اس کو ہائپ کریٹ کی, پھر اس کو جا کے لگایا 3 دن. تو وہ آرٹس کونسل والے ہوئے یہ سمجھتے تھے یار یہ 1 دن ہی چلے گا. ہم نے 3 دن چلتا رہا, فل, حالانکہ ذرا کم ہوتا ہے کہ ایک دن کا, عموماً 1 دن کے لیے ہی وہاں پہ پلے چلتے ہیں, اور 3 دن وہ پیک شو تھا. بالکل. اور بہت ہی کامیاب قسم کا وہ ڈرامہ چلتا رہا. اس کے علاوہ اور کون سا ایسا کوئی ڈرامہ یہ میرے ذہن میں ہے, اس کے علاوہ اور کوئی ڈرامہ کہ جو اسی طرح کامیابی سے چلا ہو؟ دیکھیں بہت سارے وہاں ڈرامے کیے ہیں میں نے راولپنڈی آرٹس کونسل میں. پرائیویٹ بھی بہت سارے کیے ہیں, یونیورسٹیز میں, کالجز میں, پرائیویٹ پروڈکشن میں. بہت سارے ڈرامے ایسے ہیں, بہت ساری ڈاکومنٹریز ایسی ہیں جو ہائی لیول پہ گئی ہیں. بہت سارے ٹاپک ایسے ہیں کہ جو ہم نے اس کو بنا کے, اس کو پروڈکٹ پروڈیوس کر کے تو آگے پہنچایا ہوا ہے. کسی کی ایوارڈز وننگ بھی ہوئی ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں اس میں, موویز, فلمیں. سلطان صاحب, یہیں سے ہم اگلی بات شروع کریں گے. یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں ناظرین, اور واپس آتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے گا حق نیوز پہ ملاقات. کورونا وائرس سے ڈرنا نہیں, لڑنا ہے. جی ویلکم بیک ناظرین, ملاقات میں دوبارہ آپ کو خوش آمدید. خوبصورت باتیں ہو رہی ہوں, پیارے سے دوست بیٹھے ہوں تو وقت کا احساس ذرا کم ہوتا ہے. سلطان صاحب, یہ SR کیا ہے؟ SR انٹرنیشنل. ایگزیکٹ. SR انٹرنیشنل کیا ہے؟ یہ SR سلطان رومیل لوگو ہے. اچھا, اپنے نام سے بنائی ہوئی. اچھا. اپنے نام پہ کیا جی, بس چل پڑا کام. SR انٹرنیشنل کے حوالے یہ SR انٹرنیشنل کیا کرتی ہے؟ یہ اس کا کام ہے جی ایونٹ آرگنائزنگ, اچھا, اور سوشل ایکٹیویٹیز اور ساتھ پروڈکشن. کبھی کامیڈی کی طرف بھی جانے کا, کرنے کا, یا کروانے کا, یا مطلب پروگرام آرگنائز کرنے کا بھی کوئی خیال آیا؟ دیکھیں بیسکلی آئی بلانگ ٹو لاہور. آپ کو پتہ لاہور زندہ دل آنے والے لاہور ہوتے ہیں, تو سیٹلڈ ان راولپنڈی اسلام آباد. تو کامیڈی کے حوالے سے یہ کہ 1 من شو پروگرام چلتا ہوتا تھا 2006-07 میں. وہ جاوید شیخ, میرا وغیرہ, اور میم سمینا اس کی پروڈیوسر تھی, سپر کرارا کے نام سے, آج ٹی وی پہ. وہ میں نے راولپنڈی اسلام آباد سے ون کیا. پھر یہاں سے جا کے اس کی آڈیشنز وغیرہ جو ہیں لاہور میں ہوئے, وہ وہاں سے ون کیے. کراچی تک میں نے ون کیا. وہ جس ٹیم میں ساری کراچی انڈیا میں گئے تھے اور پھر سارے ون کر کے آئے تھے. بس آئی ڈونٹ لائک ٹو گو ان انڈیا, یو نو ویری ویل اباؤٹ ایوری تھنگ آف دس. تو اس وجہ سے وہاں نہیں جا سکے. وہ 1 من شو میں نے ون کیا. اچھا. ایگزیکٹ. حالات و واقعات پاکستان کے بہت ہی عجیب سے جا رہے ہیں. جی.
ایک وبا نے ہمیں اپنے نرغے میں لے رکھا ہے. کرونا کے حوالے سے بھی ایسا انٹرنیشنل یا آپ کے کسی پلیٹ فارم سے کچھ ہو رہا ہے؟ دیکھیں کرونا کے حوالے سے ہر بندے کو کچھ کرنا پڑے گا. یہ انٹرنیشنل وبا ہے اور یہاں ہمارے پاکستان میں بھی پہنچی ہے, تو اس میں سارے ہی انوالو ہیں. تو میں تو اس کے بارے میں یہ کہوں گا, ہم ورکنگ تو کر رہے ہیں, ڈیلی ہم نکلتے ہیں, ہم آرمی کے ساتھ بھی ہیں, ہم پولیس کے ساتھ بھی ہیں, ہم صحافی بھی ہیں, تو ہم ساری اویئرنیس کے پروگرام, اس کے لیے ڈاکومنٹریز میں نے کافی بنائی ہوئی ہیں جو سوشل میڈیا پہ بلاگرز وغیرہ میرے چینل پہ ساری وہ چل رہی ہیں. لیکن اس کے حوالے سے ٹوٹل جو میری سمجھ میں آتی ہے بات, ٹوٹل ہائیجین بینگ اسلامک, اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ جیسے اسلام میں بتایا گیا نفاست اور ہائیجین کا خیال رکھتے ہیں تو آپ اس سے سیکیور ہیں کہ 3 ٹائم ہم کھانا کھاتے ہیں, کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے ہیں اور کھانا کھانے کے بعد 6 دفعہ یہ ہو جاتا ہے, 5 وقت وضو کرتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. تو آپ دیکھیں کتنی دفعہ دن میں ہاتھ, اس کے بعد آپ اپنے آپ کو ٹوٹل ہائیجین کا خیال رکھیں, اپنی نفاست کا خیال رکھیں, تو آپ اس سے سیکیور ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ جو باتیں 1400 سال پہلے ہمیں سکھائی گئیں, سائنس آج وہ پوری کر رہی ہے. بے شک. ہمیں وضو کے لیے کہا گیا 5 بار ہاتھ دھو لو, کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لو, ملاقات کے لیے طریقے بتا دیے, بیٹھنے اٹھنے کے طریقے بتا دیے. سائنس آج کر رہی ہے, تو میرا خیال ہے ہم اس پہ عمل کریں گے تو یقیناً محفوظ رہیں گے. آج کل محدود رہیں, محفوظ رہیں. ایگزیکٹ, زبردست. سلطان صاحب, یہ جو آپ نے آزاد کشمیر میں ایک گالا کروایا تھا, جی جی, جس میں مجھے آپ نہیں لے کے گئے تھے, اس کے بارے میں کچھ بتائیں. وہ تو اپنی جگہ پہ نا, مجھے نہ لے کے جانا. دیکھیں یہ 2017 سے سٹارٹ ہوا تھا کام, تو اس میں آرمی نے سپورٹ کیا, گورنمنٹ نے سپورٹ کیا, گورنمنٹ آزاد کشمیر, اس کے بعد ٹوریزم. وہ ٹوریزم گالا تھا, اچھا, فرسٹ ٹوریزم گالا انٹرنیشنل لیول پہ. یہ بتایا گیا تھا کہ پاکستان آزاد کشمیر ایک کیسے چل رہے ہیں اور کس طریقے سے سیلیبریشن ہو رہی ہے. اچھا, اس طرح کا 3 days کا گالا تھا اور بڑا زبردست وہ گالا تھا. اس میں انٹرنیشنل آرٹسٹ, سنگر, صوفی نائٹ, ہلا گلا, پیرا شوٹنگ, پیرا گلائڈنگز, ایوری تھنگ اویلیبل تھا. اس کو میں آرگنائز کر رہا تھا, میں نے اس کو ون کیا تھا ایز اے ٹینڈر. اچھا, پھر میں نے انٹرویو ہوا, ہمارا سیکٹری, وزیر اعظم, سارے جو گورنمنٹ میں نے اس ٹینڈر کو ون کیا کہ اپنے آرگنائزنگ ساری بتا کے کہ جس کا 10 سال کا ایکسپیرینس ہوگا وہ اس گالے کو کر سکتا ہے, اور وہ میں نے کامیاب کیا. گورنمنٹ نے بھی اس کو اپریشیٹ کیا, مجھے وزیر اعظم صاحب نے ایوارڈ دیا. مطلب ایوارڈ, کیونکہ مجھے وہ ایوارڈ کی تقریب یاد ہے کہ اس میں آپ کوئی ایوارڈ وغیرہ وصول کر رہے تھے. اس وقت کے وزیر اعظم آپ کو جو تھے وہ ایوارڈ دے رہے تھے اور بات چیت ہو رہی تھی. وہ ہر سال اب آپ انشاءاللہ. بالکل بالکل, جو 2017, پھر 2018, پھر 2019 ابھی بھی پروگرام تھا, لیکن یہ جو وبا یہ اس وجہ سے تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا. اللہ بہتر کرے. بہت اچھا وہ تھا, اس میں مجھے بڑا اپریشیٹ کیا گیا تھا. میرے ساتھ پوری ٹیم یہاں سے اسلام آباد سے گئی تھی, 30-40 جو آرٹسٹ لوگ گئے تھے. اچھا اچھا اچھا. پچھلے دنوں میں ایک آپ کوئی ڈرامہ, ٹی وی ڈرامے کے حوالے سے بھی, اور ایک دبئی میں کچھ پروگرام ہونے کے حوالے سے بھی, لاہور میں کچھ آرٹسٹوں سے ملاقات کر رہے تھے, وہ کیا تھا؟ ایگزیکٹ, وہ انٹرنیشنل ڈاکومنٹری پہ ورک ہو رہا تھا کہ جیسے ٹی وی چینلز وغیرہ بھی کر رہے ہیں, اور جیسے وہ انٹرنیشنل لیول پہ آسکر ایوارڈ ہوتے ہیں, دوسرے تیسرے ایوارڈز ہوتے ہیں, اس طرح کا ایک ایوارڈز کا دبئی میں پروگرام تھا کہ ڈاکومنٹریز جو پاکستان میں بنائیں اور اس کو ون کریں. وہ پورے پاکستان سے کمپٹیشن ہو رہا تھا, ہم پورے پاکستان سے لوگوں کو لے رہے تھے, اس لیے پورا کراچی, لاہور, فیصل آباد, ملتان, سب جگہ جانا پڑا مجھے. وہ ڈرامیٹک ایک ڈاکومنٹریز تھی, 30 منٹس. ایک بڑی اہم سی بات, سلام پاکستان. ہم ہمیشہ ہر وقت سلام پاکستان کہتے ہیں. آپ کے حوالے سے سلام پاکستان پہ جب بات کریں تو یہ سلام پاکستان آپ کا نعرہ ہے یا گانا ہے؟ ایوارڈ تو مجھے بھی ملا تھا سلام پاکستان کا. یہ سلام پاکستان بیہائنڈ کیا ہے؟ دیکھیں جی, یہ سلام پاکستان ہے, سلام پاکستان وزٹ ٹو پاکستان. سلام پاکستان وزٹ ٹو پاکستان, یہ ایک تھیم ہے. اچھا, کہ ہم پاکستان کی طرف سے کرتے ہیں سلام پاکستان, اور دعوت دیتے ہیں کہ وزٹ ٹو پاکستان. اوکے, کہ ہمارا پاکستان بہت خوبصورت ہے, بہت حسین ہے. آپ اسے دیکھیں, اس کی ایسی ایسی جگہ ہیں جو ہم ایکسپلور نہیں کر سکے, یعنی وہاں تک پہنچ بھی نہیں سکے کہ ایسی بھی جگہ ہے. اتنا حسین پاکستان ہے, دنیا میں یہ خطہ ہے. اسی طرح پاکستان میں ٹیلنٹ اتنا ہے کہ جو پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے. جہاں دیکھیں آپ ڈاکٹرز ہمارے امریکہ تک جو ہیں وہ پاکستانی ہیں.
اگر آرٹسٹ دیکھیں تو پاکستانی ہے, انڈیا کی ٹاپ انڈسٹری میں جو سنگر ہے پاکستانی ہے, تو آپ دیکھیں وہ ٹیلنٹ. تو یہ اس کو کلاسک میں تھیم جائیں تو کو پاکستانی, کلاسک اس میں جائیں پاکستانی, کسی بھی چیز میں ان دی شیپ آف ایوری تھنگ, یعنی آپ دیکھیں اگر آکسفورڈ میں ٹاپ کرتا ہے تو وہ پاکستانی نکلتا ہے, اگر گٹارسٹ میں کو ٹاپ کرتا ہے تو وہ پاکستانی نکلتا ہے. تو پاکستان ہم میں بہت نصرت فتح علی خان نکل آتے ہیں, کہیں سے مہدی حسن نکلتے ہیں, مطلب بہت سارے ایسے لیجنڈ آرٹسٹ ہیں یہ, لیکن وہ پاکستانی ہیں, پوری دنیا میں چھائے ہوئے ہیں. یہاں بھی اور بھی موجود ہیں, ہمارے پاس اویئرنیس نہیں ہے, کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے, تو اس طرح ایک چھوٹی سی کاوش کی ہے, ایک چھوٹا سا پلیٹ فارم دیا کہ ٹیلنٹ کو بھی پروموٹ کیا جائے اور پاکستان کی سیر بھی کروائی جائے, انٹرنیشنل لیول پہ بتایا جائے ٹوریزم کے حوالے سے بھی. اس کاوش کو پورا کرنے کے لیے سلام پاکستان وزٹ ٹو پاکستان پروگرام. تو آپ اس کے لیے آرٹسٹوں کو یا لوگوں کو یا ان سب کو اکٹھا کر کے سلوگن کے ساتھ نکلتے ہیں, وزٹ بھی کرواتے ہیں, یا وزٹ ہوتا ہے اور یہ سب کچھ پرموٹ ہوتا ہے, پاکستان کا وہ علاقہ یا وہ ایریا پرموٹ ہو جاتا ہے. بالکل ایسے جیسے ابھی آپ پروگرام میں آئے تھے وارڈ تھا, وہ اس کی انوگرل سرمنی تھی, وہ اس کی اوپننگ سرمنی تھی, آپ کہیں پریمیئر شو تھا, وہ وہاں سے انٹروڈیوس ہوا. پھر پورے پاکستان میں اس کے آڈیشنز ہونے ہیں, کچھ ہو چکے ہیں. پھر ان لوگوں کو ٹیلنٹ کو وہاں سے لیا جاتا ہے, ان کو ساتھ لے کے پھر ہم پوری ٹیم کو سیر کروانے لے کے جاتے ہیں. نتھیا گلی چلے جاتے ہیں, گلگت چلے جاتے ہیں, چائنا بارڈر تک گئے ہیں, شندور ٹاپ, جہاں وہ آپ کو پتہ ہے کہ چترال سے آگے شندور ٹاپ, وہ پوری دنیا میں سب سے اونچی جگہ ہے, وہ جہاں پولو کھیلی جاتی ہے, وہ پاکستان کو اعزاز حاصل ہے. وہ تک پروگرام کو مینیج کرنا, لے کے جانا ٹیمز کو, یہ سارا کام ہمارا. کامیابیاں آپ کے قدم چومیں انشاءاللہ. سلام پاکستان وزٹ ٹو پاکستان میں نیکسٹ میں بھی آپ کے ساتھ ہوں. سلطان رومیل صاحب, آپ سے اجازت لینے سے پہلے آپ ہی کی اجازت سے میں پورے پاکستان کے نوجوان ٹیلنٹس کو یہ دعوت دوں گا اور آفر کروں گا کہ اگر وہ ان کو کوئی پلیٹ فارم نہیں مل رہا, اگر ان کے پاس کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں سے وہ اپنا ٹیلنٹ شو کر سکیں, تو ایس آر انٹرنیشنل ہمارے چینل کی وساطت سے آپ تک پہنچے کوئی نوجوان تو اس کا خیال رکھیے گا. آپ نے اگر اپنا ٹیلنٹ دکھانا ہے, منوانا ہے, ایس آر تک جانا ہے, تو ہمارے چینل پہ واٹس ایپ کریے, آئیے اور سلطان رومیل صاحب سے ضرور ملیے. رومیل صاحب سے ملاقات آپ کو اچھی لگی ہوگی, ضرور بتائیے گا, لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا اور ملاقات دیکھتے رہیے گا. خالد مجید کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.